اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ بات کریں، کچھ میں بھی سمجھوں اور آپ کے سامنے بھی خدا کا پیغام کچھ پہنچا سکوں۔ کل ہم نے الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم دو آیات کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی آیت الرحمن الرحیم اور دوسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ اب رحمان اور رحیم یہ دو اللہ کی صفتیں ہیں جن کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب ہم نے بحث کی تھی تو وہاں ہم نے گفتگو کی، لیکن پھر بھی آج مختصر ہم ان دو الفاظ کے بارے میں جو کہ مستقل آیت کے طور پر ہیں گفتگو کریں گے، اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ ہم جو ہے کیا ہے سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ رحمان اور رحیم یہ دو صفات الہی ہیں۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظی اعتبار سے خاص ہے، یعنی وہ صرف اللہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ معنی کے لحاظ سے وہ عام ہے۔ معنی کے لحاظ سے عام کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت عام ہے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اور غیر مومنین کے لیے۔ اور رحیم جو ہے وہ استعمال کے لحاظ سے عام ہے، یعنی خدا کے لیے بھی آپ رحیم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ پچھلے درسوں میں ایک آیت میں نے پیش کی تھی جس میں نبی کریم کے لیے بھی رحیم کا لفظ کہا گیا تھا، تو وہ استعمال کے لحاظ سے عام ہے، لیکن وہ صفت جو ہے کیا خاص ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، یعنی وہ غیر مومنین کے ساتھ اس رحمت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اب ہم سورہ حمد میں کہیں یا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کم از کم لفظ رحمان اور الرحیم کو اگر ملا کر کہیں تو دن میں 30 مرتبہ یہ اپنے منہ سے اظہار کرتے ہیں۔ کیسے؟ بھائی ہم کم از کم جو ہے 17 رکعت نماز تو پڑھتے ہیں، 17 رکعت میں سے ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں الحمد سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی رکعت میں بھی 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سے پہلے اور سورت سے پہلے، دوسری میں بھی 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک الحمد سے پہلے ایک قل هو اللہ احد سے پہلے، اور ہر حمد میں بھی 1 مرتبہ رحمان رحیم، پھر دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ رحمان رحیم۔ تو گویا کہ ہر نماز میں ہم کم از کم 6 مرتبہ رحمان رحیم کہتے ہیں۔ تو 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 کو 6 کے ساتھ اگر آپ ضرب کریں تو 30 مرتبہ گویا کہ آپ رحمان اور رحیم کا ورد کرتے ہیں۔ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ تسبیحات 4 نہیں پڑھتے، کیونکہ فقہ جعفریہ میں ہمیں اجازت ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 پڑھیں یا سورہ حمد پڑھیں۔ اگر تسبیحات 4 پڑھتے ہیں تو اس میں تو بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اگر الحمد پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ ہے، تو پھر ایک بسم اللہ مغرب کی بڑھ جائے گی اور پھر ایک رحمان رحیم اس میں بھی بڑھ جائے گا، تو مغرب میں 4 مرتبہ بڑھا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے ظہر عصر میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے 2 2 4 8 مرتبہ اس میں بڑھا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے عشاء میں بھی جو ہے آپ کا وہ جناب 4 مرتبہ بڑھے گا۔ تو اس طریقے سے حساب اگر کریں گے تو پھر یہ حساب کافی کچھ بڑھ سکتا ہے، یعنی 1545 کے قریب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم کہنا پڑے گا۔ تو فی الحال ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسری رکعت تک تو الحمد پڑھتے، تیسری اور چوتھی میں تسبیحات 4 پڑھتے ہیں۔ اگر تسبیحات 4 کو مد نظر رکھیں تو بھی ایک مسلمان جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ دن میں 30 مرتبہ رحمان اور رحیم کے الفاظ اپنے زبان پہ لاتا ہے۔ اب یہ الفاظ جب اپنے زبان پہ لاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھی تلقین کر رہا ہے کہ مجھے بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ
ہم سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر رحیم ہے، ہم پہ رحمت کرتا ہے، تو ہم بھی اپنے ماتحت جو ہمارے انڈر میں، جو ہمارے کنٹرول میں کام کرتے ہیں، ہم بھی ان پر رحم کریں۔ مثلا بیوی ہمارے ماتحت نہیں ہے، گھر کے کاموں میں وہ آزاد ہے، شریعت نے اس پر جو کام واجب کیا اس میں کھانا پکانا، بستر بچھانا، گھر کی صفائی کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اس عورت پر صرف 2-4 کام ایسے ہیں جو اسلام نے لازمی قرار دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کوئی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور دوسرا یہ کہ جس کام کے لیے شادی ہوتی ہے اس کام سے وہ جو ہے شوہر کے سامنے انکار نہیں کر سکتی، باقی کام اس پر واجب نہیں ہے۔ بیٹی ہے تو بیٹی بھی اگر کھانا بناتی ہے تو بیٹی کی مہربانی ہے، وہ مجبور نہیں ہے کھانا بنانے پر۔ اب آپ رحمان اور رحیم کا اقرار کرتے ہوئے اگر کبھی ان سے کھانے میں نمک کم پڑ جاتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ پڑ جاتا ہے، تو آپ ان پر جلاد کی طرح جو ہے وہ نہیں پیش آ سکتے، ان کے ساتھ مارنا پیٹنا یہ آپ کو اسلام نے حق نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے پرانے زمانے میں غلاموں کا سلسلہ تھا، کنیزوں کا سلسلہ تھا، تو لوگ جو ہے اپنے غلام اور کنیزوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جاتی تھی تو ان کو سزائیں دیتے تھے، ان کو کوڑے مارتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے گھر کے جو نوکر اور غلام مرد ہوتے تھے ان کو جو ہے نامرد بنوا دیتے تھے تاکہ وہ گھر میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ جبکہ ہمارے اسلام کے نمائندوں نے، خاص طور پر مجھے ایک امام رضا علیہ السلام کا واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کے ایک غلام کوئی چیز لینے گئے، کافی ٹائم ہو گیا وہ نہیں آئے۔ جب امام علیہ السلام نکلے کہ وہ کہاں گئے، دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور ابھی درخت کا سایہ بھی ان کے اوپر نہیں ہے، دھوپ ان پر پڑ رہی ہے، تو امام علیہ السلام سورج والی طرف خود کھڑے ہو گئے تاکہ غلام پر دھوپ نہ پڑے بلکہ میرا سایہ اس پر ہو۔ تو انہوں نے تو ہمیں ایسے سبق دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے رحمان اور رحیم کا جو ہم کم از کم 30 بار ورد کرتے ہیں دن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ طوطے کی طرح لفظ کہنے کے نہیں بلکہ ان سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہم میں سختی نہ ہو، ہم بھی جو ہے کیا ہے وہ جناب نرم دل اور رحم دل ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کے سامنے جو گناہ گار لوگ ہیں، کیا خدا یکدم انہیں سزا دیتا ہے یا خدا انہیں توبہ کا موقع بھی دیتا ہے؟ تو ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظاہراً جو ہے وہ سورہ زمر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول کہہ دو میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کرتا ہے، بشرطی کہ آپ معافی مانگیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں قرآن میں حدیث میں ملتا ہے کہ شرک معاف نہیں ہو سکتا، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رحمان اور رحیم کو جب ہم ورد کرتے ہیں تو جیسے وہ حقیقی مالک رحم کرنے والے، تو اگر ہم بھی عارضی طریقے سے کسی کے آقا بن جاتے ہیں، ہم کسی بچے کے باپ بن جاتے ہیں، ہم کسی شاگرد کے ٹیچر بن جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے شاگرد پر جو جلاد ہو کے نہیں کھڑا ہونا۔ کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جناب سوشل میڈیا پہ بھی کہ اس بچے کو مدرسے کے ملا نے اتنا مارا ہے کہ اس پہ داغ دھبے پڑ گئے ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہیں، رحمان رحیم پڑھنے والا بندہ کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسری آیت وہ بھی مختصر ہے، مالک یوم الدین، خدا وہ ہے جو جزا حساب والے دن کا مالک ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ یہ اس کا مالک ہے۔ اچھا، وہ تو ہمیشہ مالک ہے، ابھی اس دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ اس دنیا کا بھی مالک ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ قیامت کا مالک ہے؟ ایک تو فارسی میں کہاوت ہے، اس بات شے نفی مادہ نمی کو، یعنی اگر ہم ایک چیز ثابت کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا مالک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیز کا مالک نہیں ہے۔ فی الحال ہم مقام بحث میں ہیں کہ اس چیز کے بارے میں بحث کریں کہ یہ موبائل کس کی ہے، ہم کہیں گے یہ موبائل فلاں صاحب کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ موبائل کے علاوہ کسی اور چیز کا وہ مالک نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، گویا کہ ہم اپنے عقائد کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ابتدا میں ہم توحید کی بات کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، توحید کے بعد پھر ہم قیامت کی بھی بات کرتے ہیں، تاکہ توحید اور قیامت جب دونوں میرے سامنے میرے ذہن میں ہوں گے تو اس سے میں اپنی زندگی میں سنبھل کر چلوں گا، میں اپنے قدم سنبھال کر اٹھاؤں گا، ایسے نہ ہو کہ کہیں سے میں کوئی غلطی کر بیٹھوں۔ تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن جو ہے کیا ہے، آپ کو کوئی بھی اپنا عیب چھپا نہیں سکتے، اور حساب کرنے والا کوئی آپ کی چیز بھول بھی نہیں سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جس زمین پر آپ نے کوئی کام کیا ہوگا تو وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اس حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے بدلے میں کوئی مالک نہیں ہے، یعنی میں نے جرم کیا ہے تو آپ میرے جرم چھپانے میں میرے مددگار نہیں بن سکتے، میں نے اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس میں آپ میرے مددگار نہیں بن سکتے۔ اس دنیا میں ہو جاتا ہے، پارٹی بازی میں ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں بھائی پارٹی اس کی طرفداری کرے گی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سب کچھ خدا کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کی حکمرانی ہے؟ تو کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن کی حکمرانی اس خدا کی ہے جو ایک ہے اور وہ قہار ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب حمد پڑھتے ہیں تو اس حمد میں ہم توحید کے ساتھ ساتھ قیامت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ تھے یعنی مسلمانوں کے علاوہ، ان کا بھی خدا کے بارے میں تو عقیدہ تھا، قیامت کے بارے میں ان کو شک اور شبہ تھا، اس لیے ہم نے اس آیت میں یوم الدین سے مراد قیامت کا دن لیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو جو مسلمان نہیں ہوئے، ان سے بھی پوچھو گے من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا عقیدہ تو کافی حد تک تھا، لیکن قیامت کا عقیدہ جو ہے نہیں تھا، اس لیے بھی ہم اس مالک یوم الدین سے قیامت مراد لیتے ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قیامت کا عقیدہ نہیں تھا؟ جب نبی کریم آئے انہوں نے قیامت کی بات کی تو لوگ نبی کریم پر ہنستے تھے، اور کیا کہتے جو قرآن مجید نے ان کی بات نقل کی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں رہنمائی کریں، ہمیں تمہیں بتائیں ایک مرد کے بارے میں، يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ کہتے ہیں جب تم ختم ہو چکے، جب تم مر چکے تو پھر تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں یا تو یہ خدا پہ جھوٹ بولتا ہے یا تو اس کو جنون ہو گیا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں ان کا اس قسم کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے سورہ حمد نے جو ہے کیا توحید کے ساتھ قیامت کے عقیدے کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اور جو شخص قیامت کو مانتا ہے تو جب وہ اس آیت پہ پہنچتا ہے تو گویا کہ اس کے پورے زندگی کا کردار اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام یعنی چوتھے امام اس آیت کی تلاوت کرتے تھے مالک یوم الدین کی، تو پھر وہ کس طریقے سے تلاوت کرتے تھے؟ اس طریقے سے اس آیت کو تکرار کرتے تھے، محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ان کی ابھی جان ختم ہونے والی، جیسے ان کا سانس نکلنے والا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان علی بن الحسین اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها، جب حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اس آیت کو پڑھتے تھے مالک یوم الدین یکررها، تو اس کو تکرار کرتے تھے، دہراتے تھے، حتی یکاد ان یموت، یہاں تک کہ نزدیک ہوتا تھا کہ وہ مر نہ جائے۔ اچھا تو دین کی معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں دین کی معنی جو ہے یہاں پر ہم نے قیامت لی ہے، ویسے دین کی لفظی معنی جو ہے جزا ہے۔ جزا کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ دینا، یعنی آپ نے جو کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے تو آپ کو اس کی اچھائی مل جائے، برا کام کیا ہے تو اس کی آپ کو سزا مل جائے۔ تو اس حوالے سے اس کو جو ہے کیا ہے بعد نے یوم الحساب بھی کہا، حساب کا دن، لیکن کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے کیا ہے سزا کا دن اور جزا کا دن جو ہے کیا ہے سمجھیں۔ بس آج ہم نے یہ دو آیتیں پڑھی،
رحمان اور رحیم کے الفاظ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم خود میں بھی یہ صفات ہمیں اپنانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں مالک یوم الدین اس عقیدے کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو پھر یقیناً ہمیں نماز برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو صرف یہ جو ہے ورزش والا طریقہ برائی سے نہیں بچاتا، بلکہ جب نماز کی معنی پہ آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو برائی سے بچائے گا۔ اگر آپ اس کمرے میں آزاد بیٹھے ہوں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ اس طرف بھی کیمرہ لگی ہوئی ہے، اس طرف بھی کیمرہ لگی ہوئی ہے، تو میرے گھر میں اکیلائی میں بھی آپ بیٹھیں گے تو بڑے محتاط طریقے سے بیٹھیں گے کہ کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بھی میں حرکت نہ کروں کہ یہ اندر دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے۔ تو جب ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں نماز میں تو یقیناً پھر یہ نماز ہمیں برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔